خطبے کے آغاز سے پہلے وہ پچھلی دفعہ والی گزارش ہے، آگے والی صفحیں پہلے مکمل کر لیں، ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھیں، اور تاکہ پیچھے سے آنے والے گردنیں نہ پھیلانگ سکیں اور بآسانی ان کو جگہ بھی مل سکے۔ ساتھ ساتھ مل جائیے، آگے والی صفحیں مکمل کر لیں۔ میری آواز سب لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، اگر جگہ ہے، آگے جگہ ہے تو وہاں آگے ہو جائیں۔ تھوڑا بہت ہلنے جلنے سے انسان متحرک ہوتا ہے، نہ کہ یہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ طاقتور ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، لجپال، بگڑیے بنانے والا، ڈوبی ہوئی تارنے والا، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا، عزت اور ذلت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ آقا انعامدار، دو جہانوں کے تاجدار، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، ساقی کوثر، شاف محشر، دو جہانوں کے سردار، محبوب پروردگار، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بارشیں کریں، جن کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے اہل ایمان کو عزت، شان، مقام، طاقت، رفعت، بلندیاں اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیں۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی وہی لوگ سکون پائیں گے اور کامیاب ہوں گے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات پہ عمل کر لیں اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کا اللہ رب العزت نے ٹھکانہ اپنی شان و شوکت والی جنت بنایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ یقیناً اس دنیا میں بہت سارے ادیان موجود ہیں، مگر اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہی سبب ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اللہ کی طرف سے وہ فطرت سلیم، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین جو ہیں وہ اسے یہودی بنا لیں یا عیسائی بنا لیں، مجوسی بنا لیں، جو بھی اسے بنا لیں، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور واحد دین دین اسلام ایسا ہے کہ جس دین میں پیدا ہونے سے لے کے فوت ہونے تک کے من و عن ایک ایک لمحے کے پروٹوکولز موجود ہیں۔ اور اگر انسانیت کی تکریم اور انسانیت کا احترام سکھانے والا کوئی دین موجود ہے اس دنیا جہان میں، تو اس کا نام ہے دین اسلام۔ اس کائنات میں واحد دین ایسا دین اسلام ہے کہ جس دین میں صرف انسانیت کی ہی نہیں بلکہ حیوانوں کی بھی تکریم ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک اونٹنی کے پاس پہنچے تو اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کان اس کے قریب کیا، پہلے اس کے آنسو پونچھے، کان قریب کیا، اور بعد میں پوچھا اس کا مالک کون ہے، بلاؤ اس کے مالک کو۔ بلایا گیا۔ آج یہ جانور تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے کھانے پینے کو کم دیتا ہے اور اس سے کام زیادہ لے کے اسے تھکا دیتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام، جس نے انسانوں کو بھی تحفظ دیا، حیوانوں کو بھی تحفظ دیا۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو میں آپ سے گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اسی دین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی مختصر مگر جامع بات کہہ دی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کے متعلق پوچھا گیا، بہت مرتبہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جایا کرتے تھے۔ حضور، ہمارا دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میرے بیٹو توجہ سے بات سنو۔ حضور، ہمارا دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر مگر جامع الفاظ میں یہ بات سمجھائی، الدین النصیحہ، دین اسلام بنیادی طور پہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، جب آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو آپ دین اسلام میں ہیں۔ اگر آپ خیر خواہی نہیں کرتے تو آپ کا دین اسلام نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کا تو مزاج ہی ایسا ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنی زبان سے بھی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے دین میں ہے ہی خیر خواہی۔ کہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی خیر خواہی کیا تھی؟ وہاں طائف والوں کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے آگ سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ ان کو شعور نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا کہ یہاں فوت ہو جانے کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے، جنت یا جہنم۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ ان کو دین اسلام کا پیغام دینے کے لیے پہنچے تاکہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ جب دعوت دین دی، دین اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے سمجھنے سے انکار کیا، بلکہ وہ جارحیت پہ اتر آئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا، آپ پہ نعوذ باللہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ کائنات کا حلیم ترین انسان، دنیا جہان میں سب سے مشفق ترین انسان، جن کی زبان اور ہاتھ سے انسان کو تو بڑی دور کی بات ساری زندگی میں کسی حیوان کو بھی کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو، جب ان کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی، خون کے فوارے نکل رہے ہوں، اور ان حالات میں بھی اللہ نے طاقت بھی دی ہو، پاور استعمال کر سکتے تھے، ملائکہ آ رہے ہیں، حضور آپ ایک دفعہ کہیے یہ بستی اس طرح سے اٹھیں گے، پہاڑوں کے اندر ہی کچل کے ان پر بالکل بسیطہ حالت میں ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ ان حالات میں طاقت کے ہونے کے باوجود بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں ان کو نیست و نابود کرنے نہیں آیا، نہ ہی میرا مشن انسانیت کو ختم کرنا ہے یا انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ میرا تو مشن اور ہے۔ وہاں آپ رہنما بھی تھے، پیشوا بھی تھے، آپ نے کیا کیا؟ اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک دین اسلام کی آگاہی ہی نہیں ہے، ان کو پہچان نہیں ہے، بے علم لوگ ہیں۔ میں کیوں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کروں؟ انہوں نے کر لیا، میں نے معاف کیا۔ کیا ان کی نسلوں میں سے نبی علیہ السلام کے معاون پیدا نہیں ہوئے؟ وہ دوس قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، صحابی واپس آئے، حضور میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا، بڑی انہوں نے مجھے آگے سے تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ ان کے لیے بددعا کر دیجئے وہ ان کا تہس نہس ہو جائے۔ آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت تھی کہ آپ ایک دفعہ اپنی زبان سے، آپ کو تو کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھانا پڑنا تھا، آپ کو تو کسی فورس کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑنا تھا، آپ نے تو صرف ہاتھ ہی اٹھانا تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ بھی نہ اٹھاتے، زبان سے بھی نہ بولتے،
آپ صرف دل ہی دل میں سوچ لیتے کہ یا اللہ اس دوست قبیلے کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کی قسم اس دوست قبیلے کا ایک پیدا ہونے والا بچہ بھی نہ بچ سکتا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، پھر وہاں اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے۔ اہل اقتدار سوچئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اس دوست قبیلے کو ہدایت دے دے۔ کیا پھر اس قبیلے میں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون پیدا نہیں ہوئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، احادیث کو جمع کرنے والے، احادیث کو لکھنے والے، ذخیرہ احادیث کے راوی، اسی قبیلہ سے اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیے۔ حلم پیدا کیجئے، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ سب سے پہلے بنیادی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلی خیر خواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی، امام المسلمین سے خیر خواہی، عامت الناس عامت المسلمین سے خیر خواہی۔ یہ دین کا پیغام ہے، سنہرا ترین پیغام ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کے ساتھ سب سے پہلی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اس کی شان وہ کسی اور میں منتقل نہ کی جائے، اس کے اختیارات کسی دوسرے کو نہ دیے جائیں۔ ہاں قلب سلیم سے یہ مان لیا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یہ رب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں ہماری خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، بلکہ کتاب اللہ کی ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھیں، کتاب اللہ کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، پھر دوسروں تک اس کا جو پیغام ہے اس کو عملاً پہنچا دیں۔ اس سے بڑی کسی کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو پڑھے اور دوسروں کو بتا دے۔ آج کے اس دور میں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود لینے والا، دینے والا، اس میں ملوث ہونے والا، لکھت پڑھت کرنے والا، سب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی ہمدردی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو برائی سے روکا جائے اور اس کو نیکی کی دعوت دی جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ مختصر وقت میں باتوں کو مختصر کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائیں، انشاءاللہ ایک قوم اور معاشرہ بن جائیں گے، ہم ہجوم سے نکل جائیں گے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو، انسانیت بنیادی چیز ہوتی ہی خیر خواہی ہے، اگر خیر خواہی نہ ہو، انسانیت ہی نہ ہو تو یہ کیسا انسان ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر انسان نہیں رہتا، پھر یہ چوپائے ہو جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے؟ خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے،
اس کائنات میں اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، پھر آپ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت، میرے طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کی سنت کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، سمجھا جائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ عامۃ الناس، عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کس طرح سے ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ سیدنا جریر یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ آپ کا غلام کسی منڈی سے گھوڑا خریدنے کے لیے گیا، کسی جگہ سے گھوڑا خریدا 200 درہم یا دینار کا، خرید کے لے آیا۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، یہاں ہم بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی موجود ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے آنرز بھی موجود ہیں، اور میرے بیٹوں آپ کے لیے توجہ طلب بات اس لیے ہے کہ آپ ہی ہمارا فیوچر اور مستقبل ہیں۔ اگر آج آپ توجہ سے سنو گے، آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ ہی ہمارا کل ہے، ہمارا اصل معاشرہ آپ ہی ہیں۔ جب مال لے کے، گھوڑا لے کے پہنچا غلام، کتنے کا لائے ہو؟ 200 درہم کا۔ دیکھا نہیں اس کی مالیت تو بہت زیادہ ہے، یہ 200 درہم کا جو شخص بیچ گیا ہے یا تو اس کو منڈی کے مول کا اندازہ نہیں تھا، منڈی کے بھاؤ کا اندازہ نہیں تھا، یا کوئی بیچارہ مجبور تھا۔ ذہن میں ایک بات آئی کہ جب میں مسلمان ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے توحید و سنت پہ بیعت لی، نماز پہ بیعت لی، جہاد پہ بیعت لی، باقی ارکان اسلام پہ بیعت لی، تو تمام بیعتوں سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جریر، تیری یہ بیعت اس وقت قبول ہوگی جب تو ایک بات پہ بیعت دے گا کہ تو پوری انسانیت کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرے گا۔ ذہن میں بات آئی کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس بات پہ بیعت کی ہوئی ہے کہ میں نے لوگوں سے خیر خواہی کرنا ہے۔ غلام کو بھیجا، اس بندے کو بلا کے لاؤ جس سے خرید کے لائے تھے۔ بلایا گیا، کہا یہ گھوڑا تو نے بیچا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت تو نے درست نہیں لگائی۔ شاید وہ بیچارہ کہہ رہا ہوگا اچھا چلیں کچھ کم کر لیں جی، کوئی بات نہیں، اگر درست نہیں لگائی تو کچھ کم کر لیں۔ کہتے نہیں، اگر میں کچھ زیادہ دے دوں۔ اس نے سمجھا بھلے یہ شاید میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کوئی، کہا دے دیں، میں آپ کو 300 دینار دے دوں؟ نہیں، اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ ابھی وہ خاموش ہے، اور زیادہ کر دیتا ہوں، چلو 400 دینار لے لو۔ ابھی وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں، یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں چل رہا۔ پھر کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، 500 دینار لے لو، 600 دینار لے لو، ابھی بھی نہیں بول 700 دینار لے لو۔
800 دینار دے دیے اس شخص کو جس کے ساتھ 200 کے گھوڑے پہ اتفاق ہوا تھا آپ کے غلام کا۔ جب وہ 800 دینار لے کے چلا گیا، پھر لوگوں نے پوچھا کہ کتنے بے وقوف ہیں آپ، نعوذ باللہ۔ 200 دینار پہ جو چیز آپ کو مل رہی تھی اس کے آپ نے 800 دینار دے دیے۔ کہنے لگے میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے والا آپ کا سچا غلام ہوں۔ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ خیر خواہی کروں گا۔ یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ بھاؤتاؤ کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، پتہ چل بھی جائے تو ہم اپنی زبان سے کوئی ہیر پھیر کر کے اس سے پیسے پھر بھی چھڑوا لیں، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص آج مجبور ہے، اس نے آج کی ڈیٹ میں ہی ہر حال میں پیمنٹ کرنا ہے، اس لیے وہ یہ چیز بیچنے کے لیے منڈی میں آ گیا ہے، ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اور نام نہاد بڑے بڑے حجیں کرنے والے، 5 وقت کے نمازی، بڑے بڑے اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والے اتنے معاملات میں گر جاتے ہیں کہ اس کی مجبوری کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اصل قیمت تھی اس سے آدھی قیمت بھی نہیں لگاتے۔ وہاں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا عمل اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی ہوئی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اس لیے میں نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ یہ ایک خیر خواہی ہے۔ انسان تو انسان، ایک فاحشہ عورت نے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، رب نے اس کی اس خیر خواہی کے بدلہ میں اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا، اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ خیر خواہی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ معذرت کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیسے خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد ہم کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ آج اگر ریاست میں، معذرت کے ساتھ میرے کچھ صاحبان کی دل آزاری ہوگی، ریاست میں اپنے ہی خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ جس سے ہمارا ٹیکس کاٹا جاتا ہے، اسی ٹیکس سے بنائی ہوئی املاک، یا پھر مختلف لوگ جو بیچارے بزنس مین لوگ تھے، یہاں آپ کے کلمہ چوک میں ایک کنٹینر کو 9 مئی کو جلا دیا گیا جس کے اندر کپڑا تھا، 7-8 کروڑ کی مالیت۔ وہ بیچارہ مالک روتا رہا 3 دنوں تک یہاں کھڑے ہو کے اور کہتا رہا کہ وہ میرے 6-7 کروڑ کہاں چلے گئے ہیں، جل گئے ہیں، راکھ ہو گئے ہیں۔ کیا ہمارا دین اسلام اس طرح کی خیر خواہی کا حکم دیتا ہے کہ اپنی املاک کو جلا دیا جائے؟ یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کی تعلیم قطعاً نہیں ہے ایسی۔ ہاں، یہ دین اسلام کی تعلیم ضرور ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور یہ ریاست کی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ جو ظلم و ستم بربریت پہ اتر آئے اس کے ہاتھ کو روکنا، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ آج یہاں پہ اس کو نہیں روکو گے، کل وہ اور آگے بڑھ جائے گا۔ آپ تو ملک کو توڑنے جا رہے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں لوگ موجود ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج بھی مر جانا ہے، کل بھی مر جانا ہے، مرنے کے بعد تمہارے اثاثے کام نہیں آئیں گے۔ وہی اگر نصیب میں ہوئی تو کوئی 2-2.5 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی ایک قبر ہوتی ہے، وہی تیرا ایک برانڈ ہاؤس ہوگا، اور وہ سفید رنگ کا کفن کا کپڑا وہ تیرا برانڈڈ لباس ہوگا۔ جن برانڈز کے پیچھے آج پھر رہے ہو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو آج وقت ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس ملک کی خیر خواہی کیجیے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ کم از کم اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیجئے۔ دین اسلام میں صحیح البخاری کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے اس میں نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے اس ملک کی خیر خواہی کرنا ہے، میں نے دین اسلام کی خیر خواہی کرنا ہے، میں نے انسان کی خیر خواہی کرنا ہے۔ ہاں اگر ہماری نیت یہ ہے، پھر اس کے بعد جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یقیناً یاد رکھیے گا، رب کو خیر خواہی اتنی پسند ہے۔ ایک وقت تھا نبی سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں، آپ کا لشکر ساتھ ہے، لاؤ لشکر ساتھ ہے۔ لوگوں میری بات توجہ سے سنیے گا، دور سے دیکھنے والی ایک چیونٹی، کیا مینوفیکچرنگ ہے اس بیچاری چیونٹی کی، جس کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کتنی پرفیکٹ ترین مینوفیکچرنگ کی گئی ہے، اس کے اندر بھی ہر وہی پرزہ موجود ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ چیونٹی نے دیکھا، آنکھیں تھیں، چیونٹی نے دیکھا نبی سلیمان اور ان کا لاؤ لشکر آ رہا ہے۔ اس ایک چیونٹی کے اندر اپنوں کی خیر خواہی آ گئی، اس میں اپنوں کی خیر خواہی موجود تھی۔ کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اور میری دوسری دوست چیونٹیوں، تم تو میری نسل ہو، مجھے تمہارے ساتھ خیر خواہی ہے، جو جن کو اپنوں سے خیر خواہی ہوتی ہے رب ان کو کبھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ اے چیونٹیوں، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ نہ چلے، وہ اتنے چھوٹے سائز کی چیونٹیوں کو دیکھ نہ پائیں اور اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے تمہیں۔ میں تمہاری خیر خواہی کرتی ہوں کہ جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند تھی کہ آج 1400 سال بعد بھی وہ خیر خواہی اللہ نے اس کتاب اللہ قرآن میں نقل کی ہوئی ہے۔ آج بھی ممبر و محراب میں آواز آتی ہے کہ ایک چیونٹی نے خیر خواہی کی تھی اپنوں کی، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل کر دیا۔ میں اور آپ تو انسان ہیں، جب ہم اپنوں کا درد محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے، جب ہم اپنوں کا دکھ محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے، میں اور آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جب ہمارے اندر اپنوں کا احساس اور اپنوں کے لیے خیر خواہی آ جائے گی، کیا اللہ ہمیں رائے گاہ کر دے گا؟ جو رب کسی چیونٹی کو رائے گا، اس کی خیر خواہی رائے گاہ نہیں کرتا، وہ کبھی انسانوں کی خیر خواہی کو رائے گاہ نہیں کرے گا۔ خود کو خیر خواہ بنا لیجئے،
اپنا خیر خواہ بنا لیجئے، اپنے وطن عزیز کا خیر خواہ بنا لیجئے، اپنی افواج کا خیر خواہ بنا لیجئے، اپنے دین اسلام کا خیر خواہ بنا لیجئے۔ اگر انسان اور قوم بننا چاہتے ہو خیر خواہی ضروری ہے، ورنہ ہجوم تو پہلے بھی بڑے ہی موجود ہیں۔ ہجوم کی اللہ کے ہاں قدر نہیں ہے، رب کے ہاں انسانیت کی قدر ہے، خیر خواہی کی قدر ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔